علامہ اقبال فرمایا لوگوں ساکو کیا خبر کہ رب کون ہے، ساکو کیا خبر قرآن کیا ہے، ساکو کیا خبر کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ فرمایا یار نے آ کے رسایا ہے کہ لوگو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا ساکو کیا خبر ہے، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کلندر اور یہ فرمایا لوگوں مجھے کیا کام تھا رکوع سے، توجہ ہے، اور مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، صدقے توجہ فرماؤ، اگر کوئی بندہ التحیات للہ والصلوات پڑھے، اتھا تک پڑھے آکے بے نیاد مولا میرا قولی عبادتہ بھی تیرے واسطے، میرا فعلی عبادتہ بھی تیرے واسطے، بندہ اقرار بھی کر گھن رب دی وحدانیت دا، اگر اتھا تک پڑھ کے سلام پھیریا تا نماز قبول نہیں ہو بڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمیدہ میرے یار تے جب تک تو درود نہ پڑھ سے، اچھی بول سبحان اللہ۔ اگر میں جیری گل عرض کرنا چاہنا ہوں توجہ فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، فرمایا لوگوں نماز ادا کرو، کیویں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، ظہر تے کتنا پڑھنے ہے، مغرب تے کتنا، انہاں دا اگر طریقہ کار پوچھنے تو بل مدینے والے دن آرات۔ سبحان اللہ، صدقے صدقے، واہ واہ۔ رب نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکاة ادا کرو، کتنی دیونی، کتنے پرسنٹ دیونی، انداز کیا ہے، کیکو دیونی ہے، اگر طریقہ کار پوچھنے تو بل زہرا دے بابے دے رابطہ کرنا پوچھنے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمانی، رب نے فرمایا حج ادا کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کیویں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، مناسک حج کرے، اگر اے پوچھنا ہے تو بل مدینے والے دنال رابطہ کرو۔ رب دا قرآن اعلان فرمائندا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر چور چوری کرے تو ہاتھ کٹ گنو، کتنا تک ہاتھ کٹنا، کتنی چوری ہوئے تو ہاتھ کٹنا، کیرا ہاتھ کٹنا، اگر اے تفصیل پوچھنی ہے تو بل زہرا تے بابے دنال رابطہ کرنا پوسی، تعلق جوڑنا پوسی۔ اج لوگ آدھن کہ سنی نبی کو خدا دے نال ملا دے، نہ اصل نبی کو خدا دے نال ملے دے، نہ اے احدے کے قرآن حدیث تے محتاج ہے، بلکہ اصل قرآن تے سمجھن واسطے اصل خود حدیث تے محتاج سے، ورنہ ساکو قرآن سمجھ نہیں آندا۔ میرے نبی دا غلام اگر نماز دا طریقہ کار پوچھنا ہے، اگر نماز رکعتاں پوچھنے نہیں، بل زہرا دے بابے دے نال رابطہ کرنا پوسیا، نبی دی حدیث پڑھنی پوسیا۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرے، کیویں قربانی کرے، کیرے انداز نال کرے، کتنا کرے، میرے نبی دے غلاموں اگر اے پوچھنا ہے تو سنے نبی دی حدیث پڑھنی پوسیا۔ اگر بندہ چاہے کہ میں مناسک حج ادا کرا، بل اگر اے معلوم کرنا ہی میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ، بل اے آقا کہ اگر رب حکم دینا ہے، اگر ایدی تفصیل پوچھنی ہے بل مدینے دے اندر ونجنا پوسیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام دے غلامو توجہ فرماؤ، اللہ نے پاک نبی نے فرمایا کہ دنیا دے اندر رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، فرمایا لوگوں سنو، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، فرمایا واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، فرمایا عطا رب فرمائے تقسیم محمد کرے نا، عطا رب فرمائے تقسیم محمد کرے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلام توجہ فرما، حضور دا صحابی جتنا حضرت ربیہ، حضور علیہ السلام کو ایک خوش نصیب صحابی بزرگ جس ویلے تہجد دا ٹائم ہو گیا، ایک پانی بھر کے پہلے انتظار کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ لجپان نبی تشریف گھننا سر۔ ایک رات بابا جی ایسی آئی کہ دریائے رحمت جوش کے اندر آئی،
میرے لجپال نبی نے فرمایا سال ربیہ مانگ کیا منگنا چاہتا حضرت ربیہ فرمیندہ ہے کہ میں سوچن لگ پی ہوں کیا منگا دنیا دی کوئی چیز منگا جنت منگا جنت محل منگا جنت حورہ منگا کیا منگا میرے نبی نے وال فرمایا سال ربیہ مانگ کیا منگنا چاہتا ہے مانگ اج میں محمد تے کو عطا فرماؤں حضرت ربیہ فرمیندہ سونا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگنی ساری کہنا سبحان اللہ واہ واہ دیکھو سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ حضرت ربیہ فرمیندہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے دعا کے لیے سونا محبوبہ بس دل ہو کرنے ہے کہ کل قیامت علی بار جس میں نفسی دا عالم ہوئے ہر کوئی ایک روڑے دا ساتھ چھوڑ بنجے سونا تسا جنت دے اندر بنو تا تسا آنکھو ربیہ سونا جی میں اتنا پاری خدمت کھڑا کریں نا جنت کے اندر بھی اپنی خدمت واسطے رکھ چھڑا ہے اپنے سہنات رکھ چھڑا ہے سونا محبوبہ بس یہ ہو کچھ چاہنا میرے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو اور مانگو توجہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہنا ہے اور مانگا آقا علیہ السلام نے غلام فرمائندہ نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق سبحان اللہ صدقے نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق فقط تیرے قدم نو چومن دا شوق نہ دنیا دی شاہی نہ جنت شوق سبحان اللہ صحابہ اکرام دا اے وطیرہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آوے آقا علیہ السلام لجپال نبی دے دربار دے اندر آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ او صحابین جنہ دے کول سب تو زیادہ حدیثہ روایت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک دیوار آئین آقا علیہ السلام دے کول میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کو جا آکھنا چاہنا ہے عرض کی تو سنا گل اے ہے کوئی چیز میں کو عطا فرماؤ ہاں میں سنتا تب ہوا لیکن بھول میں یا رسول اللہ بڑا حدیثہ سننا ساری جبہار سننا رانا لیکن بھول میں نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈاکٹر صاحب میرے نبی نے فرمایا چادر بچھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی چیز میں کو عطا فرماؤ یا میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں سنتا زیادہ ہاں کوشش کریں نا کہ یاد رکھا لیکن بھول میں نا انسا ہو میں انہاں کو بھول میں نا میرے نبی نے کیا فرمایا چادر بچھا توجہ ہے حضرت ربیہ اے حضور دے صحابہ ہن نہ سوچا ہے نہ پوچھیا ہے یا رسول اللہ میں تاکہ کہ میں سندا تے بھول میں نہ تسا فرمایا چادر بچھاؤ یا رسول اللہ میں اور گل کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے جی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر بچھا میں فوراً چادر لہیے نے چادر کی بچھا چھوڑی ہے میرے نبی نے لاپ چادر دے وچ پاتے فرمایا چادر کو کٹھا کر کے تے سینے دے نال لا توجہ فرما حضرت ابو ہریرہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جس میں میں چادر کو سینے دے نال لائے میں اللہ اکبر کبیرہ چادر کو سینے دے نال لاونا ہے رب دا کرم فرماونا ہے اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی کھول لیتا ہے سینہ بھی کھول چھوڑیا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام آقا علیہ السلام نے 7 لاکھ دے قریب صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابو ہریرہ ایسے صحابی جنہاں دے کول سب تو زیادہ حدیث روایت آئینی میرے آقا علیہ السلام دا غلام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی حضور دا سچا عاشق فرمیندہ ہے فرمایا خالق کل نے آپ کو توجہ
توجہ فرما اے خالق کے کل نے آپ کو مالک کو بنا دیا ارے دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں سبحان اللہ رب نے فرمایا محبوبہ تے کو عطا فرما چھوڑیا ہے ہن تیری مرضی جیویں جے کو عطا فرماویں کہیں کو صدیق بناویں تا تیری مرضی کہیں کو فاروق بناویں تا تیری مرضی کہیں کو غنی بناویں تا تیری مرضی کہیں کو حبشی بلال بناویں تا تیری مرضی آقا علیہ السلام نے فرمایا عطا تا رب فرمیندے تقسیم محمد اللہ تعالیٰ مانیان محفل دی سونی محفل